الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین محترم، رجب کا یہ مہینہ جس کے آخری عشرے کے ایام گزر رہے ہیں، آج 25 رجب المرجب ہے اور کل 26 رجب کی تاریخ ہوگی اور رات جو ہے وہ 27ویں رجب ہوگی. اور سیرت کی کتابوں سے یا مختلف روایات سے یہ بات واضح ہے کہ یہ رات معراج کی رات شمار کی جاتی ہے. 27 رجب کی رات جو ہے وہ معراج کی رات، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کرنے کے بعد جو ہے وہ ہجرت سے پہلے نبوت کے 12ویں سال میں تھے، تو اس وقت بالخصوص یہ عظیم الشان واقعہ جسے واقعہ معراج کہا جاتا ہے یہ پیش آیا، اور یہ اپنی نوعیت کا انتہائی منفرد واقعہ ہے کہ اس جیسے واقعات جو ہے وہ دیگر انبیاء کی سیرت اور سوانے میں نہیں ملتے. تو اس نسبت سے ویسے تو ہمارا موضوع جو ہے وہ جو چل رہا تھا، سابقہ 2 نشستیں جو ہیں جس موضوع کے تحت ہم نے گفتگو کی ہے وہ ہمارا موجودہ معاشی بحران ہے، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ سیرت کے ان واقعات کو ہمارے لیے مشعل راہ بناتے ہوئے اپنے موجودہ مسائل کے حل کے لیے کوئی راہ یا کوئی سبیل نکالنے کی کوشش کی جائے کہ شاید اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگزیدہ ہستی ہی کی بدولت ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہم جو موجودہ بہت سے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، بہت سے بحرانوں سے دوچار ہیں، ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے کوئی صورت پیدا ہو سکے. یہ بات اپنی جگہ پر کہ ہم جو سابقہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے معاشی بحران آج کے دور میں جس نوعیت تک پہنچ چکے ہیں، ماضی میں ایسے نہیں تھے. ماضی میں بھی ہم معاشی بحرانوں سے نبرد آزما ہوتے رہے ہیں، مگر نوعیت کے اعتبار سے موجودہ بحران جو ہیں وہ مزید گہرے ہیں، مزید بڑے پیمانے پر ہیں، وسعت والے ہیں، اور ان میں ہماری بے شمار غلطیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ موجودہ حالات جن سے ہم نبرد آزما ہو رہے ہیں. تو اس لیے جو تسلسل تھا گفتگو کا، اس کے آخر میں تو یہی بات تھی کہ موجودہ حالات کے اندر اگر عالم کفر یا بالخصوص اہل کتاب یا پھر بالخصوص جو ہے وہ بنی اسرائیل یا یہود کی طرف سے اگر کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں تو
اگر عالم کفر یا اہل کتاب کے لوگ مذہبی بنیادوں پر ہی کچھ ایسی چیزیں اپنے لیے جائز قرار دے لیں کہ جو بین الاقوامی طور پر جائز تسلیم کی جاتی ہیں مگر حقیقتاً ان کے جواز کی کوئی صورت یا سبیل نہیں ہے. مثال کے طور پر سود ہے، تو سود کو حقیقتاً تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی بھی معیشت کے لیے ایک مفید چیز ہے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ نظام جو ہے وہ چلتا ہے، اس کے بغیر نظام نہیں چلتا. حقیقتاً اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. مگر یہ ہے کہ عملی طور پر دنیا کی اکثریت معیشت اسی پر چل رہی ہے، اسی نظام پر چل رہی ہے، اسی نظام پر. لہٰذا اس نظام کے جو اثرات ہیں یہ پوری دنیا پر مرتب ہمیں نظر آتے ہیں. گو کہ ہمارا بھی معاشی بحران جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ لگتا ہے مگر یہ پوری دنیا اس معاشی بحران سے جو ہے وہ دو چار ہے. کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہی علاقوں میں غریب غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور امیر امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ امیر تر ہونے کی دوڑ تو جدید ریاستوں میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ چل رہی ہے، جاری ہے کہ وہاں پر سرمایہ دارانہ نظام، بالخصوص جہاں پر سرمایہ دارانہ نظام ہے وہاں پر امیر سے امیر تر ہونے کی دوڑ اور دنیا کے جو ہے وہ 10 ٹاپ 10 امیر ترین افراد بننے کی دوڑ اور ان میں سے جو ہے وہ پھر پہلے 5 میں پھر پہلے نمبر پر آنے کے لیے جو کاوش کی جا رہی ہوتی ہے، جو دوڑ لگائی جا رہی ہوتی ہے، جو مقابلے کیے جا رہے ہوتے ہیں، جو کمپٹیشن کی فضا پیدا کی جا رہی ہوتی ہے، وہ اس وقت یقیناً اس چیز کو پیدا کر رہی ہے کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں سمٹ رہی ہے اور عوام الناس کی ایک بہت بڑی تعداد یعنی کثرت عوام الناس اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے اور معاشی بحرانوں سے ملک کے ملک جو ہے وہ دو چار ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال یہ موضوع چونکہ لمبا ہے تو اسے میں تھوڑا سا آگے صرف ضمنی طور پر ذہن میں رکھیں کہ معاشی بحران ہے اور ہمارے ہاں تو سیاسی بحران بھی ہیں، ٹھیک ہے، پھر وبائی بحران بھی جو ہے وہ ان سے بھی ہم نبردآزما رہے بھی ہیں اور کچھ ابھی بھی چل رہے ہیں، پھر جو ہے وہ دہشت گردی کے معاملات ہیں جس سے ہم براہ راست جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. یہ سارے پہلو اس وقت موجودہ حالات کے اندر ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے مگر ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ رہنمائی جو ہے وہ اسوہ رسول سے ہی حاصل ہوگی، رہنمائی جو ہے وہ اللہ کے کلام ہی سے حاصل ہوگی، رہنمائی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے ہی حاصل ہوگی. تو لہٰذا اس عشرے کی مناسبت سے، واقعہ معراج کی مناسبت سے جو ہے وہ چند باتیں تاکہ ان بحرانوں سے نکلنے کی ہم ان واقعات ہی کی نسبت سے کچھ دعا کر سکیں کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ ان پریشانیوں سے نکالے. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ نبوت کے 12ویں سال میں رجب کے مہینے کے اندر اور زیادہ تر روایات میں 27 تاریخ کا ہی جو ہے وہ ذکر ہے، واقعہ معراج پیش آیا. اور واقعہ معراج ایسا عظیم الشان واقعہ ہے کہ حضرت اقبال جو ہیں وہ اس کی جو ہے وہ شان و شوکت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے ہمیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. عالم بشریت، بشر انسان، اور انسان اس کائنات کے اندر اشرف المخلوقات، اور گردوں سے مراد آسمانوں کی وسعتیں ہیں. آسمانوں کی وسعتیں، آپ اگر آسمانوں کی وسعتوں کا احاطہ کرنا چاہیں تو جدید ٹیکنالوجی ہمیں اس سے بخوبی واقف کروا دیتی ہے. پہلے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو جدید سائنسی طریقہ کار اختیار کیا گیا، جو ایک ٹیلیسکوپ آسمان میں خلاؤں میں بھیجی گئی، اس کا نام انہوں نے ہبل رکھا تھا، اور وہ سائز میں تو بہت بڑی تھی مگر وہ زیادہ دور نہیں تھی، چند ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر تھی وہ، مگر بہت سے دور کے امیجز، بہت سی دور کی معلومات جو ہے وہ لا رہی تھی اور اس سے سائنسدان نتائج اخذ کر رہے تھے.
مگر ابھی جو کہہ لیں کہ پچھلے 1-2 سالوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان میں اب انہوں نے جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ بھیجی ہے خلاؤں میں 10 لاکھ میل دور خلا کے اندر، اور اس کے ذریعے سے اب وہ کہہ لیں کہ لاکھوں نوری سال پرانے امیجز جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پرانے امیجز، بڑے بڑے پرانے امیجز، اور ان امیجز کے ذریعے سے جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو گرد و غبار نظر آ رہا ہوتا ہے، خلا کے اندر گرد و غبار نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ گرد و غبار جو ہے وہ کہکشاؤں کا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ ایسے ہی جیسے ہم زمین پر ہیں تو کسی جو ہے وہ گاڑی کے گزرنے سے مٹی اڑی ہے اور گرد پھیل گئی ہے اور گرد ایسے نظر تو ایسے ہی آ رہا ہے، مگر وہ گرد جو گرد ہے وہ گرد کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تو ہے نا، مٹی کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو جہاں گرد اڑتی ہے تو اس میں چھوٹے سے چھوٹا ذرہ مٹی کا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ بڑے سے بڑا سیارہ اس چھوٹے سے چھوٹے ذرے جیسا ہے کائنات کے اندر، وہ گرد کی طرح جو ہے وہ کہکشاؤں کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کائنات کی وسعتوں کا جو اب احاطہ کر رہے ہیں جدید سائنسی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے، ٹیلیسکوپ کو، جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو ہزاروں جو ہے وہ نوری سال کے فاصلے سے آنے والے امیجز جو ہے وہ دکھا رہی ہوتی ہے، اور اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کائنات جس کو ہم جانتے ہیں، جو معلوم کائنات ہے، وہ معلوم کائنات غیر معلوم کائنات کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے ریت کے ڈھیر میں جو ہے وہ ایک ذرہ، ایسا ہی ہے۔ اور اس معلوم کائنات میں ہماری پوری کہکشاں ایسے ہی ہے جیسے ریت کے ڈھیر میں ایک ذرہ، اور پھر ہماری کہکشاں کے اندر یہ ہماری زمین بھی ایسے ہی ہے جیسے ریت کے ڈھیر کے اندر ایک ذرہ۔ اب ذرا کائنات کی وسعت کا اندازہ لگائیں کہ معلوم کائنات اتنی ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ ذرے سے زیادہ جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون کہ ہر وقت جو ہے وہ تخلیق اور وسعتیں اور پھیلاؤ، نئے ستارے بن رہے ہیں، نئی کہکشائیں بن رہی ہیں، نئے جو ہے وہ نظام بن رہے ہیں، نئے پرانے نظام ختم ہو رہے ہیں، نئے نظام بن رہے ہیں، کائنات کے اندر یہ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، رونما ہو رہی ہیں۔ تو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات بے پناہ وسیع ہے، بے پناہ وسیع ہے۔ تو جب حضرت اقبال یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، تو وہ انسان کو اس کے اشرف ہونے کی حیثیت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ غور کریں اس بات پر، جب انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے تو انسان کو اشرف ہونے کی حیثیت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ذرا دیکھو کہ کائنات کتنی وسیع ہے، مگر دن بدن جو ہے وہ تمہاری گرفت بھی جو ہے وہ کائنات کی وسعتوں تک پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ مگر یہ ظاہری ہے سائنسی اعتبار سے، جس قدر جو ہے وہ امکان موجود ہے ہماری کہہ لیں کہ ہمارے وسائل کے اعتبار سے، یہ اس حد تک ہے۔ مگر جب مقام نبوت کی بات آتی ہے تو پھر یہ سائنسی یا جدید مقامات اس کے سامنے جو ہے وہ ان کی حیثیت وہ نہیں رہ جاتی جو مقام نبوت کی حیثیت ہے، کہ آج جو ہے وہ آپ بے پناہ وسائل اختیار کر کے اور جو ہے وہ بڑے بڑے ادارے بنا کر، بڑی بڑی کمپنیاں بنا کر، بڑے پیمانے پر سرمایہ اکٹھا کر کے، بڑے پیمانے پر جو ہے وہ آلات بنانے کے لیے، خلائی مشن بھیجنے کے لیے، پوری دنیا کی اکانومی جو کروڑوں لوگوں کا حق ہو سکتی تھی، چند جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ اپنے بڑے پروجیکٹس مکمل کرنے کے لیے وہ پوری دنیا سے مال جب جمع کر رہے ہوتے ہیں تو غور کریں کہ بظاہر وہ لوگوں کی بظاہر جو ہے وہ ضروریات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نئی تسخیر کر رہے ہیں، آگے جو ہے وہ سائنسی ترقی کر رہے ہیں، آگے جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ لے کر جانے والے ہیں، بظاہر وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں، مگر مالی وسائل تو وہی ہیں جو زمین پر جو ہے وہ ان کو میسر ہیں، اور وہ ان کو چند ہاتھوں تک جو ہے وہ سمیٹ کر لاتے ہیں تاکہ یہ ممکن ہو سکے کہ بڑے جو پروجیکٹ ہیں، ایسے بڑے پروجیکٹ جن کے ذریعے جو ہے وہ خلاؤں کی تسخیر وہ اپنے سائنسی انداز میں ممکن بنانا چاہتے ہیں، اس خلائی تسخیر کو حاصل کرنے کے لیے معاشی وسائل کا جب جو ہے وہ ارتکاز چند اداروں کی حد تک ہوتا ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے، اس سے پھر جو ہے وہ چھوٹے اور غریب ملک جو ہے وہ مزید پسماندہ ہوتے ہیں، ان سے وسائل نچڑتے ہیں، پھر ان میں وسائل کی جنگ لگتی ہے، وہاں پر اگر کوئی جو ہے وہ ریئر ارتھ منرلز ہو تو وہ پھر ان پر قبضہ کرنے کے لیے جو ہے وہ دوڑ لگتی ہے، اور وہاں پر پھر جب جنگ لڑتی ہے تو وہاں پھر جو ہے وہ جنگی اکانومی ایک الگ انداز سے جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے،
اور بظاہر جو وسائل ہیں وہ ظاہری طور پر طاقتور نظر آنے والے کے قبضے میں ہوتے ہیں، اور وہ پھر ان کو وہاں پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں جس سے وہ اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے مزید وسائل پر جو ہے وہ قابو پانے کے لیے مزید جو ہے وہ انتظامات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا معیشتی چکر چلتا ہے، بظاہر جو ہے وہ سائنسی ترقی ہوگی، اس سے انکار نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ میگا پروجیکٹس بھی بنائیں، آپ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سائنسی ایجادات کے لیے جو ہے وہ اقدامات بھی کریں، اور اس کے لیے جو ہے وہ وسائل صرف جو ہے وہ آپ کے پاس ہوں، اور وہ وسائل جو ہے وہ اس حد تک ہوں کہ وہ کسی کا حق چھین کر آپ تک نہ پہنچ رہے ہوں۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جب وسائل پر قابو پانے کی، مثلا اگر پیٹرول کی ضرورت ہے تو پیٹرول پر قابو پانے کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کے وسائل بروئے کار لانے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر جب جائز طریقے سے ممکن نہیں ہو رہا ہوگا تو ناجائز طریقے سے بھی اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی۔ اب اس انداز سے جب آپ سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جن وسعتوں کا احاطہ کرنے کے لیے زمین کے محدود وسائل، زمین کی حیثیت کیا ہے اگر غور کریں ذرا، زمین کی کائنات میں حیثیت جیسے ریت کے ذرے یا ریت کے ڈھیر کے اندر جو ہے وہ گرد کا ایک ذرہ، یہ حیثیت ہو، اور اس حیثیت سے آپ وسائل کو جمع کر کے پوری کائنات کی وسعتوں تک جاننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور پورے کائنات تک جو ہے وہ اپنے مشن بھیجنے کی کوشش میں لگے ہوں، تو آپ اندازہ کریں کہ کیا آپ کی یہ معمولی ذرہ برابر زمین جو ہے وہ اتنا بڑے جو ہے وہ وسیع دنیا کے اندر جو ہے وہ معاملات اور اقدامات کو آگے پھیلانے کے وسائل کا اکیلے احاطہ کر سکتی ہے؟ ایک سیدھی سی سوچنے والی بات ہے۔ تو اب جب اس سوچ کے تحت جب جمع کیا جا رہا ہے تو پھر جو اس میدان میں سب سے آگے ہیں وہ پھر یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس سے عامت الناس کا کس سطح پر بھلا ہو رہا ہے اور کس سطح پر برا ہو رہا ہے۔ اگر جو ہے وہ ان کے مشن کے رستے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ بنی نوع انسانی کا کس قدر جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس طرح کے مسائل جو ہے وہ یقیناً ہیں، ان کی تفہیم کے لیے مزید بھی بات ہوتی رہے گی۔ بات چونکہ واقعہ معراج سے جڑی ہوئی ہے تو یہ بات اس تسلسل سے جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہی جو انسان پوری دنیا کے وسائل جمع کر کے تھوڑی سی تگ و دو کر کے خلا کی مشقتیں اور کوششیں جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ کچھ جاننے کی حد تک جو ہے وہ پہنچا ہے، میرے آقا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ رب العزت نے وہاں تک کی سیر کروا دی جہاں تک جو ہے وہ جدید دور کی وسیع ترین ترقی یافتہ جو ہے وہ حیثیتیں یا صلاحیتیں تصور بھی نہیں کر سکتی، وہاں تک کی سیر کرا دی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا، کہ پاک ہے وہ برگزیدہ ہستی ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ لے گیا، سیر کرائی، اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، یہ زمینی سفر تھا، اور اس وقت جو ہے وہ مہینوں پر مشتمل تھا یہ سفر، یعنی آپ اندازہ کریں کہ مکہ سے جو ہے وہ فلسطین شام تک کا سفر، مسجد اقصی کا سفر مہینوں کا سفر تھا، رات کے کچھ تھوڑے سے حصے۔ پھر اتنا ہی نہیں ہے، پھر وہاں سے انبیاء کی امامت کروانے کے بعد پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ساتویں آسمان تک، اور ہر آسمان پر موجود وہاں انبیاء کرام سے جو ہے وہ ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں، پھر جو ہے وہ جنت اور دوزخ جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے، پھر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا تک جو ہے وہ بلند کیا جا رہا ہے، وہ مقام جہاں سے آگے جانے کے جو ہے وہ فرشتے کے جو ہے وہ پر جلتے ہیں اس سے آگے بھیجا جا رہا ہے، قاب قوسین او ادناہما کی قربت، جو رب کریم کے قریب ترین مقام کی قربت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ آپ کو عطا کی جا رہی ہے، پھر آپ کی اور رب کے درمیان جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اپنے محبوب اور محب کے درمیان جو ہے وہ کیا گفتگویں ہو رہی ہیں، وہ جانتا ہے، اور وہ گفتگویں کرنے کے بعد جو ہے وہ انعام و اکرام اور جو ہے وہ فضیلتوں سے جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے، نمازوں کے تحفے دیے جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ
رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایسے اقدامات جو ہے وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے ہر فرد کو جو ہے وہ معراج کی حیثیت اگر حاصل کرنی ہے تو انہی تحفوں کے اندر جو ہے وہ اس کو تلاش کرو، انہی نماز کے اندر تلاش کرو، انہی روزوں کے اندر ان کو تلاش کرو۔ تو غور کریں نا، تو مقام نبوت جو ہے اس کا پھر جو ہے وہ احاطہ یا اس کی پہنچ تک جو ہے وہ یہ سارے وسائل پھر یہ نہیں پہنچ پائیں گے، اور نہ ہی یہ پھر، اور یہ ہیں پھر ما بعد الطبیعات، یہ جو ہے وہ ظاہری دنیا سے بالا کی باتیں ہیں، اور ملائے اعلیٰ کی باتیں ملائے اعلیٰ والوں سے ہی پتہ چلیں گی، اور اللہ جو ہے وہ جس ذریعے سے یہ باتیں پہنچاتا ہے وہیں سے پتہ چلیں گی۔ جب یہ باتیں پتہ چلیں گی یا چل جاتی ہیں تو پھر ان پر لا محالہ یقین کرتے ہوئے ان کی اطاعت اور تابعداری کے پہلو کی طرف بڑھنا ہوگا۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانوں کو جو ہے وہ عامت الناس کو جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ امن اور آشتی کے ساتھ رہنے کے لیے جو پیغام دیے ہیں، انہی پیغامات کے اندر جو ہے وہ معاشی بحرانوں کا خاتمہ ہے، انہی پیغاموں کے اندر جو ہے وہ سیاسی بحرانوں کا خاتمہ ہے، انہی پیغاموں کے اندر جو ہے وہ آپ کے معیشت کے جتنے بھی بحران ہیں ان کے جو ہے وہ خاتمہ ہے۔ وہ پیغام براہ راست جو ہے وہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ بھئی سود سے پاک معیشت اختیار کر لو، وہ آپ کو براہ راست بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ اولی الامر کی اطاعت کا جو واضح طریقہ کار ہے اس کو اپنا لو، یقیناً اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ ان بحرانوں سے نکل سکیں گے، وگرنہ ان بحرانوں سے نہیں نکل سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیں۔